اٹھائی گیری۔ غوغا لوہار بندر پوری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک ناکام فرد ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ویسے ہی تجربات کیے ہیں جیسے ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو چلانے کے لیے کیے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی ناکام۔ لیکن وہ کسی مشہور آدمی نے کیا کہا ہے کہ میں زندگی میں 100 بار ناکام نہیں ہوا بلکہ کامیاب نہ ہونے کے 100 طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں۔ بالکل اسی طرح غوغا بندر پوری صاحب بھی دوسرے ناکام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو غوغا جی اپنے مریدین کو کامیاب ہونے کے کئی مفید اور تیر بہدف نسخے ارشاد فرماتے رہتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے نمایاں اور کامیاب نسخہ اٹھائی گیری کے حوالے سے ہے۔ گو کہ غوغا بندر پوری جو کہ اب بگڑ کر غوغا باندری بن چکا ہے، اٹھائی گیری میں بھی قطعی ناکام ثابت ہوئے ہیں، مگر ان کے فرمودات نے فن اٹھائی گیری کو ایک عروج بخشا ہے۔ ان کے چند ارشادات حاضر خدمت ہیں۔ اٹھائی گیری بھی ایک فن ہے اور اٹھانے والا ایک فنکار، لہٰذا ایک فنکار کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ تماش بینوں کو مزہ آئے۔ اٹھانے والے کا ہاتھ نہ تو اتنا ہلکا ہو کہ اگلے کو مزہ ہی نہ آئے، اور نہ ہی اتنا سخت ہو کہ اگلے کی چیخیں نکل جائیں۔ نمبر 2، 3 اقسام کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ٹہلانے سے مان جاتے ہیں، یہ نہایت شریف لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہ سہلانے سے مان جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، اور اس اعصابی بے قوتی کے باعث وہ بہت جلد ہار مان جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کام نکلوانے پر ضمیر کی ملامت بھی قدرے کم ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہایت پرانے پاپی ہوتے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے قابو نہیں آتے اور ان کے لیے باقاعدہ اٹھائی گیری کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جیسا کہ اٹھائی گیری ایک فن ہے اور یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل فنکار وہ ہے جو کہ سامنے والے کو محسوس نہ ہونے دے کہ اس کے اٹھائے جا رہے ہیں اور کام بھی ہو جائے۔ بقول غوغا باندری کے، اٹھائی گیری کی وبا معاشرے کے ہر طبقے اور ہر پیشے تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مطلب برابری کے لیے کسی نہ کسی کے اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مولوی حضرات کو ہی لے لیجئے۔ نماز جمعہ، عیدین اور دیگر اہم اجتماعات پر دعائیں کرواتے ہوئے علاقے کے مقتدر حضرات کے لیے خصوصی دعا کرنا ہرگز نہیں بھولتے، تاکہ ان کے چندے کی پیٹیاں آباد رہیں اور بھاگ لگے رہیں۔ اب پچھلے جمعے کی ہی مثال لے لیجئے۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے دعا میں محلے کی ایک مقتدر اور مسجد کمیٹی کے ایک اہم رکن جناب ریحان دارو والا صاحب کے حق میں مسلسل دعائے خیر کیے جا رہے تھے۔ ان کی ایک آنکھ اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی اور دوسری آدھی، کیونکہ کانی آنکھ سے وہ مسلسل دارو والا صاحب کے تاثرات بھانپ رہے تھے۔ گو کہ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے، مگر چشم تصور سے وہ مسلسل دارو والا صاحب کے ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ ادھر دارو والا صاحب بھی دونوں آنکھیں بند کیے بظاہر اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے، مگر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس سہلائے جانے کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نہ صرف ان کے لیے دعا کر رہے تھے بلکہ مسجد اور مدرسہ کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے تھے، اور ان کے مسجد کے لیے کیے گئے کاموں کو بھی نام لے لے کر گنوا رہے تھے۔
جبکہ دوسرے نمازی بشمول خاکسار کے یہ سوچ رہے تھے کہ کب یہ دارو نامہ ختم ہو، اور ادھر دارو والا صاحب اپنے نام کے لاحقے کے زیر اثر نظر آ رہے تھے، یعنی کہ بالکل مست عبادت میں۔ غوغا باندری جی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تکلف سے اٹھاتے ہیں، یعنی محفل میں جب سارے ہی ایک دوسرے کے اٹھانے میں مصروف ہوں تو شرما شرمی میں آپ بھی کسی کے اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انتہائی شریف النفس ہوتے ہیں اور اکثر صرف مروت میں آ کر ہی آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ ویسے بقول غوغا باندری جی کے ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا تکلف طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے اور کثرت شرکت سے اکثر ایمان متزلزل ہونے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر آدمی عادی ہو جائے تو اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی سہلانے والا چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر چچا غالب بھی تو کہہ گئے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مجبوراً اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال غوغا جی کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو ہاتھی کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو، جہاں جہاں ہاتھی جائے گا آپ کو بھی اٹھانے کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ ایسے لوگ بقول غوغا جی کے زندگی گزارتے نہیں ہیں بلکہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے غوغا جی کی نصیحت یہ ہے کہ بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت بے عزتی تو آنی چنی شے ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پرانے پاپی ہوتے ہیں، اٹھانا اور اٹھاتے ہی چلے جانا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور کچھ حضرات کی عادت تو اتنی پکی ہو چکی ہے کہ وہ بلا وجہ ہی اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کے بھی اٹھاتے ہیں جن کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گاٹھیا صاحب کو ہی لے لیں، وہ اپنی بیگم کے اتنے اٹھاتے ہیں کہ ان کی بیگم کو لگنے لگا ہے کہ ان کے واقعی لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کی بیگم کی مردانگی کا یہ عالم ہے کہ اپنی بلڈنگ میں تو انہوں نے کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ گاٹھیا فیملی کی جانب میلی آنکھ سے دیکھ سکے، سب کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور تو اور لینڈ لارڈ اور ان کی فیملی کی بھی انہوں نے بینڈ بجا کر رکھ دی ہے۔ کئی بار تو بیچارے ڈر کے مارے کرایہ مانگنے بھی نہیں جاتے کہ جان پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور جب بیگم کے اٹھا کر تھک جاتے ہیں تو گاٹھیا صاحب پھر مالک مکان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بالآخر غم تو دونوں کا مشترک ہے، دونوں ایک ہی عورت کے ستائے ہوئے ہیں۔ ویسے حالات مالک مکان کے بھی کچھ خاص اچھے نہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کریزی مونا لینڈ لارڈ کی بیگم کے ہاتھوں گھر میں ذلیل ہی ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا دونوں ہی اپنا اپنا دکھ بانٹ لیتے ہیں۔ ویسے دونوں کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جب کریزی مونا اور مسز گاٹھیا کا میچ پڑتا ہے تب سارا محلہ سنتا ہے، اور پھر شام کو گلی میں ان کے بچے دست و گریباں ہوتے ہیں۔ بھائی آخر گھر کی تربیت ہے، کچھ تو اثر دکھائے گی نا۔ ویسے گاٹھیا صاحب بذات خود نہایت شریف آدمی ہیں، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جب بھی چاہا ہے اپنا ہی برا چاہا ہے صاحب۔ سنا ہے عہد شباب میں گاٹھیا صاحب بڑے تیز و طرار ہوا کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد صرف شوہر بن کر رہ گئے ہیں بیچارے۔ دراصل یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اٹھائی گیری کو بطور ڈھال اپنا رکھا ہے، اور سچ پوچھے تو گاٹھیا صاحب آج کے دور میں جینے کے لیے بالکل صحیح طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ شریف آدمی ہر جگہ ہی مار کھاتا ہے، گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی برائیاں ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا برا ترین آدمی وہ خود ہے اور سب سے بری عورت اس کی ساس ہے. ویسے یہ اس کے گھر والے بتاتے ہیں اسے. لہٰذا دنیا سے برائی ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ جتنے شادی شدہ مرد ہیں ان سب کو مار دو، آدھی برائی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور جو باقی بچے ہیں وہ شادی ہی نہ کریں. لو جی، دنیا سے برائی کا مکمل خاتمہ. ویسے آج کل اکثر نوجوان لڑکے اپنی گرل فرینڈ کے بھی اٹھاتے ہیں، بیچارے اسی چکر میں دن رات خوار ہوتے رہتے ہیں. ویسے بیوی کے اٹھانے اور گرل فرینڈ کے اٹھانے میں ایک ہی فرق ہے، وہ یہ کہ گرل فرینڈ کے بندہ تھک کر چھوڑ بھی سکتا ہے، مگر جناب بیوی کے تو ہر حال میں اٹھانے ہی پڑتے ہیں. اس لیے شادی نہ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندہ غیر ضروری اٹھانے سے بچ جاتا ہے. جی، نوکری میں ترقی پانے کے لیے بھی اکثر لوگ اپنے باس کے اٹھاتے ہیں. غوغا جی نے بھی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی پانے کے لیے بڑی جد و جہد کی تھی. کام کے علاوہ ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے کامیاب ہو سکیں، مگر بدقسمتی ان کی دال گل کے نہ دی. پھر کسی نے ان کو بتایا کہ باس کے اٹھا کے دیکھو، شاید دال گل جائے. تب غوغا جی نئے نئے اس فیلڈ میں آئے تھے، میرا مطلب نوکری شروع کی تھی. اتنا تجربہ ان کے پاس تھا نہیں، کام کا نہیں اٹھانے کا. لہٰذا جب مشورہ ان کے دل کو لگا تو عمل کرنے میں ذرا ہچکچانے لگے کہ جناب کیسے باس کے نزدیک ہوں گے، کیسے ان کو رام کریں گے. پھر کسی نے کہا کہ باس کے ساتھ جا کر سگریٹ پینا شروع کر دو. مشورہ تو اچھا لگا صاحب، مگر مسئلہ یہ تھا کہ غوغا جی نے کبھی سگریٹ پیا نہیں تھا. مگر کیا کریں، اٹھانے کے لیے پینا تو پڑتا ہی ہے. چند ایک بار کوشش کر کے دیکھی، مگر جناب کش لیتے ہی غوغا جی کے وہاں سے دھواں نکلا کہ ناقابل بیان تھا. غوغا جی نے پینا تو ترک نہ کیا، مگر سگریٹ کی بجائے چائے شروع کر دی. یہ الگ بات ہے کہ باس کو چائے کی جانب راغب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے نہ آزمائے. سنا ہے پاس کے بیکری والے نے غوغا جی کے پیسوں سے اپنی دکان پکی کروا لی، سموسے والے نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی اور بٹے سٹے میں اپنی بھی، اور چوکیدار ذیشان خان نے تو خیر جانے دیجیے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی غوغا جی اپنی نوکری میں ترقی نہ کر سکا. وہ بیچارہ بڑی حسرت سے آس پاس کے لوگوں کو اپنے باس کے اٹھاتے اور ترقی کرتے دیکھتا رہا. لیکن اس نے باس کے اٹھانے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی. بڑی دعوتیں کی، بڑی فرمائشیں پوری کی، مگر باس نے مان کر نہ دیا. غوغا جی ترقی نہ کر سکے. بالآخر غوغا جی تنگ آ کر سعودیہ چلے گئے. وہاں جا کر بھی وہ بڑا عرصہ سوچتے رہے کہ اس کی کوششیں برابر کیوں نہ ثابت ہوئیں. اس کا عقد باس کی شادی کے بعد کھلا، جب 2 ماہ کے بعد باس کی طلاق ہو گئی، اور جناب وجوہات کچھ ٹیکنیکل ہی رہی تھی. اب اللہ جانے اور حکیم جانے.